السلام علیکم دوستوں، آج سے تقریباً ایک ہفتے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک خبر چھوڑی جاتی ہے ریڈ ہیفر کو لے کر کہ یہودیوں کے ذریعے 29 مارچ 2024 کو اس کی بلی چڑھائی جائے گی اور اس کی راکھ یعنی کہ ایشز کو استعمال کیا جائے گا ایک خاص قسم کے ریچول کے لیے، جو کہ کیا جائے گا 8 اپریل 2024 کو سورج گرہن یعنی کہ سولر ایکلپس کے دن، اور اسی کے نتیجے آزاد ہو جائے گی دجال نامی ایک ہستی اور شروعات ہو جائے گی اس دنیا کے انت کی۔ آخر کیا ہے راز اس ریڈ ہیفر کی خبر کے پیچھے، اور کیا واقعی دجال کی آمد سے اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو۔ ریڈ ہیفر کا اردو زبان میں مطلب ہوتا ہے ایک سرخ رنگ کی گائے۔ یہ لفظ ابراہمک ریلیجن سے جڑی تینوں کتابوں توریت، بائبل اور قرآن میں استعمال کیا گیا ہے۔ انفیکٹ قرآن کی سب سے بڑی سورہ بقرہ تو نازل ہی اس ریڈ ہیفر کے پس منظر کو بیان کرنے کے لیے ہوئی۔ بقرہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گائے کے ہیں۔ کرسچنز کی بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ چیپٹر 19 میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے، اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہو کہ ایسی سرخ گائے لا کر تمہیں دیں جس میں کوئی نقص یا داغ دبا نہ ہو اور نہ ہی اسے کبھی کوئی حمل ٹھہرا۔ یہی سیم چیز کوٹ کی جاتی ہے مسلمانوں کے ہولی قرآن کی سورہ بقرہ میں آیت 60 اور 70 کے درمیان، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو موسیٰ نے جب اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تم سے ایک گائے کی قربانی چاہتا ہے، تو ان لوگوں نے اسے مذاق سمجھا اور الٹے سیدھے سوال کیے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں وہ صاف طریقے سے سمجھائیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی زیادہ جوان، اور نہ ہی ایسی ہو جس سے ہل چلوایا یا کسی بھی قسم کی مزدوری میں استعمال کیا گیا۔ لیکن یہاں یہودیوں کے ذریعے جس ریڈ ہیفر کی قربانی کی جا رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ بالکل ہی مختلف ہے۔ ان یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب کبھی بھی ایسی گائے کی بلی دی جاتی ہے تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ یہ یہودی اس ریڈ ہیفر کو قربان کر اور اسے جلا کر اس کی راکھ یعنی ایشز سے ان اوزار اور چیزوں کو پاک کرتے ہیں جس کا استعمال یہ اپنے نئے ٹیمپل یعنی عبادت گاہ کو بنانے کے لیے کرنے والے۔ لیکن ریڈ ہیفر ہی کیوں؟ کسی بھی گائے کی قربانی کر دیں، کیونکہ ریڈ ہیفر ایک بہت ہی ریئر قسم کی گائے ہے جس کا ملنا بہت مشکل ہے۔ آخری ریڈ ہیفر کی قربانی آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک کوئی ایسی گائے نہیں دیکھی گئی جو کہ ریڈ ہیفر کے کرائٹیریا کو پوری طرح سے فلفل کرتی ہے، اور یہ کرائٹیریا وہی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بائبل اور قرآن کے اندر بتایا۔ ابھی حال ہی میں اسرائیلی کے یہودیوں کو 2000 سال بعد اپنا وہ ریڈ ہیفر مل گیا، اور ایک نہیں 5 ریڈ ہیفر، جو کہ ایک نیوز کے مطابق ٹیکساس سے پوری جانچ پڑتال کے بعد اسرائیل امپورٹ کیے جا رہے ہیں، جس کی قربانی کے بعد یہ مانا جاتا ہے کہ مسجد اقصی کا زوال ہوگا اور وہی بنیاد رکھی جائے گی ان یہودیوں کے نئے ٹیمپل کی، جس کے آگے چلتے دجال آزاد ہو جائے گا اور اس دنیا میں ایک فتنہ پھیل جائے۔ دیکھا جائے تو یہ بہت ہی دلچسپ اور انٹرٹیننگ اسٹوری لگتی ہے سننے میں، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے؟ شروع سے ہی یہودیوں کو بہت ہی ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے، وہ دکھاتے کچھ ہیں اور کر کچھ جاتے ہیں۔ کیا ہو اگر یہ صرف ایک فرنٹ لائن سٹوری ہو لوگوں کا دل بہلانے کے لیے، اور پردے کے پیچھے ان کی پوری کوشش ہو مسجد اقصی کو نیست و نابود کرنے کی، اور ساری دنیا کو یہ شو کر دیا جائے کہ یہ تو ایک پروفیسی یعنی کہ ایک پیشن گوئی تھی اور یہ تو ہونا ہی تھا، ایسا تو مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ یہی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسی کسی چیز کا ذکر قرآن یا کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ملتا کہ اگر یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا۔ یہ سب ایک سنی سنائی باتیں ہیں۔ دجال کا آنا اور اس دنیا کا ختم ہونا برحق سچ ہے، لیکن ان سب باتوں کو مینوپولیٹ کر کے دنیا کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اس طرح کی خبریں وقت کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں آتی رہتی ہیں۔ ایک دفعہ تو کسی شخص نے پیس ٹی وی کے اندر خود کو امام مہدی ثابت کر دیا تھا۔ I want to reveal you some truth that I myself is Imam Mehdi and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ. I have one question for you if you don't mind. Imam Yes, sir. Mahdi is Yeah. going to speak Arabic, as you know. اسی طرح ایک ویل نون امریکن پریچر ہارولڈ کیمپنگ نے کہا تھا کہ 21 مئی 2011 کو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس چیز کے 5000 بل بورڈ بنا کے شہر میں جگہ جگہ لگوا دیے تھے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے اس ڈیٹ کو پوسٹ پون کر کے اکتوبر 2011 کر دیا۔ لیکن جب پھر بھی ایسا نہیں ہوا تو پھر انہوں نے سوچا کہ بھائی میں اپنا منہ بند کر لیتا ہوں اور چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اسی طرح 2012 میں بھی ایک بہت ہی دلچسپ خبر پھیلی تھی کہ ایک میان کیلنڈر جو کہ 5125 سال سے چلتا آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا،
جس کے نتیجے یہ دنیا بھی 31 دسمبر 2012 میں ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ ایک اور بہت بڑے امریکن نیومرولوجسٹ ڈیوڈ میئر نے کہا تھا کہ یہ دنیا 23 ستمبر 2017 میں ختم ہو جائے گی، جب ایک بہت بڑا پلانٹ آ کر اس ارتھ سے ٹکرا جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ دجال آ جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، ایسی خبریں تو نہ جانے کب سے چلی آ رہی ہیں، لیکن آج تک کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ سب قدرت کا نظام ہے، کیا کب ہونا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے پریزنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے، ورنہ بحیثیت جو ہم قوم ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں برباد کرنے کے لیے کسی بھی دجال کی ضرورت ہے۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو مجھے سبسکرائب کیجیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ڈاکٹر سمر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔